السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ماہرخ شہریار۔ انتہائی افسوسناک خبر موصول ہو رہی ہے کراچی سے، جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 1.5 سالہ بچی حیوانیت کا شکار ہوئی ہے۔ ملزم بچی کا قریبی رشتہ دار نکلا ہے۔ پولیس نے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ملزم یہ اکثر بچی کو باہر گھمانے اور چیز دلانے بھی لے جایا کرتا تھا۔ پولیس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے کہ 1.5 سالہ بچی کو جب واپس لایا گیا تو حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ اسی پر مزید بات کریں گے، محمد کاشان ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ کاشان، یہ واقعہ کب رپورٹ ہوا ہے؟ اس سے متعلق کیا سامنے آ سکا ہے ابھی تک؟ جی بالکل، دیکھیں کلیوں آباد کا علاقہ ہے سیکٹر ڈی، جہاں پر 1.5 سالہ بچی کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ اس افسوسناک واقعے میں دوران علاج بچی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی ہے۔ پولیس مددگار 15 کو ڈیفنس پیسٹی ایریا بچی کے ساتھ جنسی زیادتی سے متعلق جو اطلاع موصول ہوئی تھی اور ڈیفنس پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچی ہے۔ جس کالر کی جانب سے اطلاع دی گئی تھی، اس نے بتایا کہ گھریلو تعلقات ہیں۔ جس شخص نے زیادتی کری ہے، کالر کی 1.5 سالہ بچی کو گھر سے باہر گھمانے کی گھر سے لے کے گیا تھا۔ بچی کو جب واپس لے کر آیا تو بچی کی حالت انتہائی تشویشناک تھی، جسے فوری طور پر جو ہے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ تب بھی معائنہ کرنے پر رپورٹ کے مطابق بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کے شواہد ملے، جبکہ اسی دوران بچی کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔ بچی کو اسپتال منتقل کرنے کے دوران ملزم موقع سے فرار ہو گیا تھا، جس کو ڈیفنس پولیس کی جانب سے گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور پولیس کا بتانا ہے کہ ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ پولیس حکام کا یہ بھی بتانا ہے ملزم جو ہے بچی کا سگا کزن ہے، جس کی جانب سے یہ جو ہے افسوسناک واقعہ زیادتی کی گئی ہے اور ملزم جو ہے کم عمر ہے۔ پولیس نے کم عمر ملزم کے خلاف باضابطہ طور پر مقدمہ درج کم عمر ملزم ہے، بچی کا قریبی رشتہ دار بتایا جاتا ہے۔ افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ لیا میں مسافر بس ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی ہے، 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ متوفی میں 27 سالہ زبیر اور 25 سالہ عرفان شامل ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ مسافر بس کراچی سے میاں والی جا رہی تھی، جبکہ یہ حادثہ دوہری اڈہ کے قریب تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ لیا یہاں پر مسافر بس ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی ہے، 2 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ یوم استحصال کشمیر پر صدر، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کی جانب سے پیغامات جاری کیے گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی قراردادوں کے منافی ہیں اور ان کو منافی قرار دیا گیا ہے۔ کشمیری عوام 7 برس سے سخت پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ مشکلات کے باوجود بھی کشمیری عوام کا حوصلہ آج بھی غیر متزلزل ہے۔ بھارت نے عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بھارت کا مقصد کشمیری عوام کے حقوق اور امنگوں کو مجروح کرنا ہے۔ 5 اگست 2019 حق خود ارادیت اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا سیاہ ترین باب۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت یک طرفہ طور پر ختم کر دی تھی۔ کشمیر میں اغوا کیے گئے 7151 افراد میں سے 4190 ابھی تک لاپتہ ہیں۔ عدالتی حراست میں 1535 کشمیریوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اہم خبر موصول ہو رہی ہے، پاکستان کے بعد اب بنگلہ دیش بھی بھارتی مداخلت کی لپیٹ میں ہے۔ بنگلہ دیش میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی بھارتی سازش بے نقاب ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش میں مداخلت کی کھلی چھوٹ ہے۔ رائٹرز یہ کلیم کر رہا ہے کہ حسینہ کے ورچوئل خطاب پر بنگلہ دیش نے بھارت سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو معاملے پر اپنا موقف واضح کرنا ہوگا۔ یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے، جواب طلبی کی جا رہی ہے۔ ڈھاکہ بدستور بھارت سے شیخ حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ بھی کر رہا ہے۔ رائٹرز ایسا کہہ رہا ہے، ایسا لکھ رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے بعد اب بنگلہ دیش میں بھی بھارتی مداخلت کی لپیٹ دیکھی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی بھارتی سازش بے نقاب ہوئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ خصوصی سلمان عوان سے۔ سلمان بتائے گا مزید۔ بالکل، یہ معاملہ کافی زیادہ کنٹروورشل ہے، کیونکہ شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش میں سزائے موت سنائی جا چکی ہے اور بنگلہ دیش کے قانون کے مطابق وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہیں، اور ایک سزا یافتہ مجرم کو جو کہ سابق وزیر اعظم بھی ہو اور خاص طور پر بنگلہ دیش میں جو ان کے جرائم ہیں، جو ان کے سیاسی معاملات ہیں، اس کے پس منظر کے باوجود بھارتی حکومت کی جانب سے انہیں اس خطاب کی، انتہائی متنازع خطاب کی اجازت دینا، پورے بنگلہ دیش کے اندر انتہائی غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو اسٹوڈنٹس کے پروٹیسٹ کے دوران شیخ حسینہ کی جو فورسز تھیں، ان کے مظالم کا شکار ہوئے تھے، ان کی جانب سے بڑا سخت ریئیکشن سامنے آیا اور بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ کی جانب سے بھارت سے اس معاملے پر احتجاج بھی کیا گیا ہے، لیکن مودی حکومت نے اس معاملے کو، اس ایونٹ کو ایک پرائیویٹ نوعیت کا ایونٹ قرار دیا ہے، جس کے باعث یہ معاملہ جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مودی حکومت کی اس حوالے سے بدنیتی موجود ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر تو مکمل طور پر پابندی ہے کہ شیخ حسینہ واجد کے حوالے سے خبریں، ان کے خطاب، ان کے بیانات کسی بھی قسم کے میڈیا کے اوپر نشر نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ وہ باضابطہ طور پر ایک
سزا یافتہ مجرم ہے، ایک ایسے ٹھیک مجرم ہے جس سلمان، کے اس جرائم حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کریں. اسی معاملے پہ بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. حارث صاحب، ایک تو آلریڈی بین، پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بار بار یہ آواز اٹھاتی جاتی رہی بنگلہ دیش کی جانب سے کہ ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا جاتا رہا، اور ایسے میں ان کے خطابات چلنا، ان کے حوالے سے خبریں چلنا، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بھارت ہر ہمسائے کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا ہوا ہے. اب حسینہ واجد جو بنگلہ دیش میں وانٹڈ ہے، سزا یافتہ ہے، بھارت نے اس کو پناہ دی ہوئی ہے. اور ابھی اس طریقے سے ایک فورن اسپانسرڈ جو ایک ساؤتھ ایشین کلب ہے، اس میں ورچوئل کانسرٹ میں ان کو اسپانسر کر رہا ہے، ان کو الاؤ کر رہا ہے، اور شو یہ کر رہے ہیں کہ یہ شاید پرائیویٹ ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں، جبکہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. خاص اور سزا یافتہ مجرم کو اس طریقے سے کوریج دینا یہ تمام نام سے اگینسٹ ہے. اور بنگلہ دیش کی سلامتی کے اوپر یہ ایک ڈائریکٹ اٹیک بھی ہے. بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہمارے حوالے کیا جائے. آپ اس کو میوچل کانسرٹ میں اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں، اس کے پوجائی دے رہی ہیں. دس اسپیکس کے انڈیا کو کسی بھی ہمسائے کی فکر نہیں ہے. آپ کے ساتھ دیکھ لیں، پاکستان میں بھی تعلقات دیکھ لیں. چین کی سلامتی کو ڈر سے خطرہ ہے، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اس نے دلائی لاما کو وہاں پر رکھا ہوا تھا، وہ ان کو سیاسی بنا دی ہوئی تھی. ایران میں انہوں نے جو موساد کے ساتھ مل کے را نے مل کے ان کے چینلز کو، اور ایران اسرائیل لڑائی میں ان کو مروا دیا، وہ آپ کے سامنے ہے. چائنا ان سے آپ کے ساتھ ناراض ہے، کسی ایک ملک سے تعلق نہیں ہے. اور یہ اس وقت انتہا سے زیادہ گلوبل ٹیررسٹ ملک بن گیا ہے. کینیڈا میں دیکھ لیں کیا انہوں نے کیا، امریکہ میں، پاکستان، یو کے، آسٹریلیا، ہر ملک کے ساتھ. پھر اس کے بعد ٹی ٹی پی کو یہ اسپانسر کر رہے ہیں، صحیح. اس کے بعد بی ایل اے کو. تو ہر ایک ملک کے ساتھ ان کا اسی طرح رویہ ہے، اور یہ سب سے ابھی اسولیٹ ہو کے اس لیے میں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے حارث نواز صاحب، بس مجھے لاسٹلی یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب بھارت کے پاس کس طرح کے آپشنز موجود ہیں، کیونکہ حوالگی کا مطالبہ تو بار بار کیا جا رہا ہے. بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مطالبہ ہے اس پر ابھی تک کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا. دیکھیں، یہ سیاسی پناہ دیکھ کے دبا کے بیٹھے ہوئے، اور یہ اسی طرح رکھیں گے کو. لیکن ایک اچھی بات یہ کہ اس سے اور بنگلہ دیش کے ایران اور انڈیا کے تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو دیکھیں 4 امپورٹنٹ ملک ہیں ریجن کے اندر، بنگلہ دیش، پاکستان، ایران اور چائنا. چاروں سے ان کے کوئی تعلق نہیں ہے، چھوٹے ملک کے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ٹوٹل آئسولیٹڈ ہے. پاکستان ایک وقت ریجن اسٹیبلائز بن گئی. یہ ڈفرنس ہے انڈیا میں اور پاکستان میں. صحیح. ٹھیک ہے، سلمان اوان اور حارث نواز صاحب دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے، اس اہم معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے. دونوں کا بہت شکریہ. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم حسینہ کو بنگلہ دیش میں مداخلت کی کھلی چھوٹ ہے، اور اس پر باقاعدہ طور پر اب آواز اٹھائی جا رہی ہے اور واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک بندی جو کہ وانٹڈ ہے، جو کہ ڈکلیئرڈ مجرم ہے، اور اس کے اوپر سینکشنز ہیں. اس حوالے سے پھر یہ کہنا کہ جی ورچولی تمام سارے معاملات دیکھے جا رہے ہیں، تو یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگا. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں. اور اب جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ کلیم کر رہا ہے، وہ رپورٹ کر رہا ہے. رائٹرز اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش میں مداخلت کی کھلی چھوٹ ہے. احمد حسن عربی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. کہیے گا اس معاملے کو کس تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب ایک بندی وانٹڈ ہے، اس کے اوپر اتنی سینکشنز ہیں، بار بار مطالبہ کیا جاتا ہے اس کی حوالگی کا، اور پھر ورچوئل خطابات، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے خطابات اور اس کی سارے جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس کو چلایا جانا ظاہر ہے کون برداشت کرے گا یہ؟ جی، دیر از نو ڈاؤٹ کہ شیخ حسینہ واجد اور ایون جو ان کے والد صاحب ہیں وہ بھارت کے ایک بہت بڑے ایسٹ رہے ہیں. ابھی سے نہیں، اٹ ہیز اے ہسٹری پچھلے 5 دہائیوں سے، چاہے اگرتلا کانسپریسی کے اندر رنگے ہاتھوں ان کا پکڑا جانا ہو، اور اس کے بعد سے کنسسٹنٹلی ایک ٹول جو بھارت کی فارن پالیسی کی ایکسٹینشن ہی رہا ہے حسینہ واجد اور حسینہ واجد کی پولیٹیکل پارٹی مکتی بانی، یہ دہشت گرد تنظیم اور یہ سب. اور ابھی بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ حسینہ واجد کو جب بنگلہ دیش کی عوام نے جائز ان نے جو ریولوشن آئی اور اس کے بعد اس کو وہاں سے نکالا، تو انڈیا نے اس کو واپس اپنے ایسٹ کو واپس اپنے ملک کے اندر رکھا، اور وہاں سے یہ انتشار کنٹینیوسلی پھیلا رہے ہیں. چاہے اسٹوڈنٹ لیڈر کا وہ ایک مرڈر ہو جو انہوں نے کروایا بنگلہ دیش کے اندر، یا اس کے بعد سے
جگہ جگہ کے اوپر جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں، جو مس انفارمیشن کیمپین چلا رہے ہیں، جو وہاں پہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہندو محفوظ نہیں ہے، ان تمام کے اندر حسینہ واجد از پلئنگ اے کی رول. اس کے ساتھ ساتھ اٹ از ناٹ جسٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو بنگلہ دیش. دلائی لاما جو ہیں، تبت چائنا کا دوسرا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ سورش کے اندر بھی بھارت انوالوڈ ہے دلائی لاما کے تھرو. پھر اس کے علاوہ اور ملٹیپل، نیپال کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ میانمار کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان کا تو آپ کو معلوم ہی ہے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کو کیسے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. سو بھارت اس خطے کے اندر جو اپنی فورن دہشت گردی کو فورن پالیسی کا ایک ٹول بناتا ہے، اور ہر وہ ایلیمنٹ جو دہشت گردی اس خطے میں انوالو ہوتا ہے اور بھارت کے فورن پالیسی کو فردر آگے لے کے جا سکتا ہے، بھارت اس کی پشت پناہی کرتا ہے. اور حسینہ واجد اس کی ایک نئی مثال، مطلب نئی ان سینس کی جو آج آپ خبر دے رہی ہیں، یہ اس کی ایک نئی مثال ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. احمد حسن عربی ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ 5 اگست یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے خصوصی نغمہ جاری کیا گیا ہے. ISPR نے نیا نغمہ آزادی جاری کر دیا ہے. واجد سعید کی آواز میں نغمہ کشمیری عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اور اہل کشمیر کی ثابت قدمی، امید اور جاری جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کے کمانڈنگ آفیسر کا غیر معمولی حوصلے اور جرأت کا مظاہرہ. تیرا میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر زخمی ہو گئے ہیں. شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی آپریشن کے تسلسل کو یقینی بنانے کی ہدایت ان کی جانب سے دی جاتی رہی. زخمی کمانڈنگ آفیسر نے جوانوں کا مورال بھی بلند رکھا. اس کے علاوہ واقعہ پاک فوج کی قیادت، بہادری اور فرض شناسی کی مثال قرار دیا جا رہا ہے. آپ کو بتا دیں کہ پاک فوج کے کمانڈنگ آفیسر کی جانب سے غیر معمولی حوصلے اور جرأت کا مظاہرہ کیا گیا ہے. اور ابھی خبر یہ ہے کہ پاک فوج اور FC کمانڈرز کی جانب سے KP پولیس ہیڈ کوارٹرز اور تھانوں کا دورہ کیا گیا ہے. یوم شہدائے پولیس پر شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی ہے. سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا. پاک فوج کی جانب سے KP پولیس کی قربانیوں، پیشہ ورانہ خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے خاتمے تک مشترکہ کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا. دہشت گردی اور جرائم کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر بھی اتفاق ہوا ہے. ادھر افغان طالبان رجیم کی ظلم اور زیادتیوں کے خلاف مسلح مزاحمت میں تیزی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. افغان شہری اب کھلم کھلا طالبان رجیم کے خلاف بغاوت پر اتر آئے ہیں. ناقص پالیسیز کے باعث مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے. افغان طالبان کے خلاف ہمیں خود اٹھنا ہوگا. افغان شہریوں کی جانب سے اب یہ موقف سامنے آ رہا ہے. یہ کہا گیا کہ ہمیں بچانے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا. وقت آ گیا ہے کہ افغانستان کو طالبان سے آزاد کر کے ان کا خاتمہ کیا جائے. اور آپ کو بتائیں کہ دال بندین میں سیکیورٹی فورسز کی غیر قانونی معیشت کے خلاف بھی حرکت دکھائی دے رہی ہے. بتا رہے ہیں آپ کو کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے منظم اسمگلنگ گروہ کے خلاف یہ کارروائیاں کی گئی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 42 ملین روپے مالیت کا اسمگلنگ کا سامان برآمد کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ضبط شدہ سامان کسٹم حکام کی موجودگی میں تلف بھی کیا گیا ہے. دال بندین یہاں پر سیکیورٹی فورسز غیر قانونی معیشت کے خلاف بھی متحرک ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے منظم اور اسمگلنگ گروہ کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں. تقریباً 42 ملین روپے مالیت کا اسمگلنگ کا سامان برآمد کیا گیا ہے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ نیب کی جانب سے 2026 کی دوسری سہ ماہی میں 2 کھرب سے زائد ریکارڈ ریکوری کر لی گئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ مصنوعی ذہانت پر مبنی احتسابی نظام کی جانب یہ اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے، جبکہ نیب نے بلوچستان، سندھ، پنجاب اور اسلام آباد میں سرکاری رقبہ واگزار کروا لیا ہے. 10,78,283 ایکڑ سے زائد کی اراضی واگزار کروائی گئی ہے. آپ کو بتا دیں کہ نیب کی جانب سے 2026 کی دوسری سہ ماہی میں 2 کھرب سے زائد کی ریکارڈ ریکوری کر لی گئی ہے. آگے بڑھیں گے. بھارت اور افغان طالبان رجیم کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہوا ہے اور ترجمان پاک فوج کے بیان پر بھارتی وزارت خارجہ کا نمائندہ تلملا اٹھا ہے. آپ کو بتا دیں کہ افغان طالبان بھارت کے ایک DNA والے بیان پر لاجواب ہو گئے ہیں. ISPR کی جانب سے بتایا جا رہا ہے اور DG ISPR کی جانب سے پریسر دی گئی تھی، اس میں واضح طور پر DNA کا لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ یہ ایک ہی DNA کے 2 لوگ ہیں، 2 ممالک ہیں اور یہ 2 پراکسیز ہیں. بھارت افغان طالبان رجیم کا DNA ایک ہی ہے. ساتھ ہی کہا گیا تھا کہ افغان طالبان اور انڈیا دہشت گردی فروغ دینے کے معاملے میں ایک ہیں. بھارت میں BJP RSS کا طالبان رجیم کے ساتھ تعلق آقا اور غلاموں والا ہے. بھارت میں RSS مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنا رہی ہے. DG کی جانب سے پریسر میں یہ بھی کہا گیا تھا. اہم خبر ہے. آپ کو بتائیں کہ جولائی میں ایک ماہ میں گاڑیوں پر ٹیکس میں 38.68% تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر قسم کی ٹرانسپورٹ سالانہ بنیادوں پر 16.47% تک مہنگی ہو رہی ہے. ادارہ شماریات کے کچھ نمبر سامنے آئے ہیں جس میں واضح کیا گیا ہے. عمر حیات خان ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید بات کریں گے. عمر بتائیے گا. جی بالکل، جولائی میں صرف ایک ماہ میں گاڑیوں پر جو ٹیکس ہے اس میں 38.68% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے.
जो इदारा शुमारियात की दस्तावेज है उनके मुताबिक जुलाई में हर किस्म की ट्रांसपोर्ट सालाना बुनियादों पर 16.47% तक महंगी हुई हैं। ट्रांसपोर्ट सहूलियात सालाना बुनियादों पर 26.10% तक महंगी हुई और जुलाई के दौरान जो मवासलाती खदमात हैं वो 19.3% तक महंगी हुई हैं। जुलाई में बच्चों की टेक्स्ट बुक की कीमतों में 1.12% का इजाफा हुआ है और हर किस्म के न्यूज़ पेपर सालाना बुनियादों पर 28.5% तक महंगे हुए हैं। जुलाई के दौरान तालीमी अखराजात जो है मजीद 0.60% तक जो है वो बढ़ गए हैं और एक माह के दौरान हर किस्म की जो रिहायशी सहूलियात हैं उनमें 3.16% तक इजाफा हुआ है। जुलाई में हर किस्म की जो अद्वियात की कीमतें हैं उन पर 1.95% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमर। और अभी खबर यह है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी तिजारत के फ्रेमवर्क पर अहम पेशरफ सामने आ रही है। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन गिरियर से वर्चुअल मुलाकात हुई है। मुज़ाकरात में पेशरफ पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इजहार इत्मीनान सामने आया। पाकिस्तान और अमरीका का तिजारती मुआहिदा जल्द मुकम्मल करने के अज़म का इआदा किया गया है। अमरीका के साथ मजबूत तिजारती शराकत दारी तरजीह है। वज़ीर ख़जाना की जानिब से इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। साथ ही पाकिस्तान अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक में ताउन जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। अहम खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आ रहा है। वफाकी महकमे के तमाम सिविल पिटीशंस खारिज कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से तहरीरी फैसला जारी किया गया है। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला तहरीर किया। इसके अलावा दरख्वास्तें मुस्तरद की गई हैं। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपीलें ज़ायदुल मियाद होने पर खारिज की गई हैं। फैसले में यह भी वाज़ेह किया गया है कि सरकारी महकमों को ताख़ीर पर खुसूसी रियायत नहीं दी जा सकती। तैयब बलोच हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। तैयब बताएगा इस फैसले से मुताल्लिक। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो एक अहम फैसला जारी किया गया और फैसले में वाज़ेह तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है कि सरकारी महकमों के जो मामलात हैं उनको ज़ैदुल मियाद होने की वजह से जो है वो मजीद मोहलत नहीं दी जा सकती। ना इस हवाले से सरकारी महकमे जो है वो किसी रियायत के मुस्तक है। फैसला जो है वो जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने तहरीर किया। सरकारी महकमों को ताख़ीर पर कोई खसूसी रियायत नहीं दी जा सकती। ब्यूरोक्रेसी की पहलू की गर्दिश कानूनी मियाद का जवाब नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ैदुल मियाद दरखास्तों को काबिल समाअत करार देने से माजरत कर ली। हुकूमत अभी कानूनी मियाद की इतनी पाबंद है जितना कि एक आम शहरी है। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर अहम कानूनी असूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तय किया गया और ये कि अगर ट्रिब्यूनल फैसला खुली अदालत में ना सुनाए तो मुद्दत अपील फैसले की बाज़ाब्ता तफसील से शुमार होगी। मैं सरकारी कार्रवाइयों में तख़ीर जो है वो सफिशिएंट काज नहीं बन सकती। वफाकी महकमा तख़ीर की मकबूल वजह साबित करने में नाकाम रहा। इसी वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो वफाकी इदारे की तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। तमाम सिविल पिटिशनर ज़ैदुल मियाद होने की वजह से खारिज की गई। वफाकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। ट्रिब्यूनल ने मुलाजमीन को 2 जनवरी 2011 से BPS 17 के टाइम स्केल पर प्रमोशन का फायदा बहाल करने का हुक्म दिया था। ठीक है तैयब, हम फैसले से मुतालिक आप आगाह करें। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।